نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ برادران اسلام، عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا مردے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں؟ مرنے کے بعد فرشتوں کا سوال و جواب، جزا و ثواب مردوں سے کیسے ممکن ہے جبکہ وہ مر چکے ہیں؟ مردوں کو عذاب قبر ہوتا ہے۔ جو انسان جل کر یا ڈوب کر مر جائے یا کوئی درندہ اس کو کھا جائے تو اس سے سوال و جواب، جزا و سزا کیسے ہوگی؟ بعض اوقات مردہ 2-4 دن تک ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہم اس کے سوال و جواب، جزا و سزا کا کوئی اثر نہیں دیکھتے۔ اس طرح قبر میں جانے کا کوئی راستہ اور سراغ نہیں ہے تو فرشتے کیسے داخل ہوتے ہیں؟ قرآن و سنت سے وضاحت فرمائیں۔ برادران اسلام، قرآن و سنت کی کسی حقیقت کا صرف اس بنیاد پر انکار کرنا کہ ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے، نہیں سن سکتے، بڑی بے عقلی کی بات ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، در حقیقت انسان کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ کم علمی کی وجہ سے کسی حقیقت کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ رسولوں اور پیغمبروں کے آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جن چیزوں کو ہم اپنی عقل اور فہم، حواس خمسہ اور سوچ و بچار سے نہیں سمجھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں بتائیں۔ اگر ہم سب چیزوں کو اپنی عقل اور فہم، سوچ سے سمجھ اور دیکھ سکتے تو پھر پیغمبروں کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ پیغمبروں کو بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جن چیزوں کو ہم اپنے فہم، حواس خمسہ، عقل اور سوچ سے نہیں سمجھ سکتے وہ ہمیں وحی الہی سے بتائیں۔ اگر انبیاء علیہ السلام ہمیں وہ باتیں بتائیں جن کو ہم خود ہی غور و فکر سے معلوم کر سکتے ہوں تو پھر پیغمبروں کے آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس لیے ایمان بالغیب کی شرط لگائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 چیزوں کا مجموعہ اور مرکب بنایا ہے، ایک جسم جو ظاہر ہے اور نظر آتا ہے، دوسری روح جو اگرچہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی لیکن اس کے ہونے کا ہم سب کو یقین ہے۔ پھر انسان کے ان دونوں جزوں کا باہمی تعلق اس دنیا میں اس طرح ہے کہ تکلیف و مصیبت یا راحت و لذت کی جو کیفیت یہاں آتی ہے وہ براہ راست جسم پر آتی ہے اور روح اس سے طبعاً متاثر ہوتی ہے۔ مثلا انسان کو چوٹ لگتی ہے، وہ زخمی ہوتا ہے، یا مثلا وہ کہیں آگ سے جل جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ چوٹ اور آگ کا براہ راست تعلق اس کے جسم سے ہوتا ہے، لیکن اس کے اثرات سے روح کو بھی دکھ اور تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح کھانے پینے سے جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ براہ راست جسم ہی کو ہوتی ہے، لیکن روح کو بھی اس سے لذت اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ الغرض اس دنیا میں انسان کے وجود اور اس کے حالات میں گویا جسم اصل ہے اور روح اس کے تابع ہے، لیکن قرآن و حدیث میں عالم برزخ یعنی قبر کے متعلق جو کچھ بتایا گیا ہے اس میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں معاملہ اس کے برعکس ہوگا، یعنی عالم برزخ میں جس پر جو اچھی بری واردات ہوگی وہ براہ راست اس کی روح پر ہوگی اور جسم اس سے طبعاً متاثر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے ہمارے لیے اس دنیا میں اس کا ایک نمونہ پیدا کر دیا ہے، اور وہ عالم رویا ہے، یعنی خواب ہے۔ عقل ہوش رکھنے والا ہر انسان اپنی زندگی میں بار بار ایسے خواب دیکھتا ہے جن میں اس کو بڑی لذت ملتی ہے یا بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن خواب میں یہ لذت یا تکلیف براہ راست در اصل روح کے لیے ہوتی ہے
اور جسم طبعاً اس سے متاثر ہوتا ہے۔ یعنی خواب میں آدمی مثلاً یہ دیکھتا ہے کہ وہ کوئی لذیذ کھانا کھا رہا ہے، تو صرف یہی نہیں دیکھتا کہ میری روح ہی کھا رہی ہے یا خیالی قوت ہی کھا رہی ہے، بلکہ اس وقت وہ یہی دیکھتا ہے کہ بیداری کے عالم کی طرح جاگتے ہوئے اس جسم والے منہ سے کھا رہا ہے جس سے روزانہ کھایا کرتا ہے۔ اسی طرح خواب میں اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ کسی نے اس کو مارا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی روح کو مارا گیا ہے، بلکہ وہ اس وقت یہی دیکھتا ہے کہ مار اس کے جسم پر پڑی ہے اور اس کے جسم پر اس وقت ویسی ہی چوٹ لگی جیسے بیداری میں مار پڑنے سے لگتی ہے۔ حالانکہ واقعہ میں جو کچھ گزرتا ہے وہ خواب میں دراصل روح پر گزرتا ہے اور جسم اس سے طبعاً متاثر ہوتا ہے۔ البتہ کبھی کبھی جسم کا یہ تاثر اتنا محسوس ہو جاتا ہے کہ آدمی بیدار ہونے کے بعد جسم پر اس کے اثرات معلوم پاتا ہے۔ الغرض نیند کی حالت میں اچھے یا برے خواب دیکھنے والے شخص پر جو کچھ گزرتا ہے اس کی نوعیت یہی ہے کہ وہ براہ راست اور اصلی طور پر روح پر گزرتا ہے اور جسم پر اس کا اثر طبعاً پڑتا ہے۔ اس لیے خواب دیکھنے والے کے قریب والا آدمی بھی اس کے جسم پر کوئی واردات گزرتے ہوئے نہیں دیکھتا، کیونکہ ہم اس دنیا میں کسی انسان کے انہی ہی حالات کو دیکھ سکتے ہیں جن کا تعلق براہ راست اس کے جسم سے ہو۔ عالم برزخ یعنی قبر میں اچھے برے انسانوں پر جو کچھ گزرنے والا ہے وہ اصلی طور پر اور براہ راست روح پر گزرے گا اور جسم طبعاً اس سے شریک ہوگا۔ عالم رویا کے یعنی خواب کے ذریعے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ وہ سوالات جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، مثلاً حدیث شریف میں قبر کا لفظ آیا ہے، اب اس سے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مردہ سے سوال و جواب صرف قبر میں ہوگا؟ جو جل کر مر جاتے ہیں یا ڈوب کر مر جاتے ہیں یا کوئی جانور اس کو کھا جاتا ہے، اس سے سوال جواب نہ ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے، اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سوال و جواب صرف انہی مردوں سے مخصوص ہے جو قبروں میں دفن ہیں۔ دراصل قبر کا ذکر ان احادیث میں صرف اس لیے کر دیا گیا ہے کہ یہاں مردوں کو قبر ہی میں دفن کرنے کا عام رواج ہے اور لوگ صرف اس طریقے کو جانتے ہیں، ورنہ اللہ کے فرشتوں کے طرف سے یہ سوال و جواب ہر مرنے والے سے ہوتا ہے، خواہ اس کا جسم قبر میں دفن کیا جائے، خواہ دریا میں بہا دیا جائے، خواہ آگ میں جلا دیا جائے جیسے ہندو وغیرہ، خواہ گوشت خور جانوروں کے پیٹ میں چلا جائے، یہ سب کچھ براہ راست اور اصلی طور سے روح کے ساتھ ہوتا ہے، اور جسم خواہ کہیں بھی ہو اور کس حالت میں بھی ہو وہ طبعاً اس سے متاثر ہوتا ہے، جیسا کہ خواب میں سب کچھ روح پر ہوتا ہے اور انسان یہی سمجھتا ہے کہ میرے جسم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اسی طرح سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات مردہ 2-4 دن تک ہمارے سامنے پڑا ہوتا ہے اور اس سوال و جواب کی آوازیں اس کی لاش سے کوئی نہیں سنتا اور نہ اس پر عذاب و ثواب کا کوئی اثر معلوم ہوتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے، یہ ایسی ہی ہے جیسے کہ خواب میں ایک آدمی پر سب کچھ گزر جاتا ہے، وہ بات چیت کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو کچھ بھی نظر نہیں آتا اور وہ کچھ بھی معلوم نہیں کر سکتا کہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔ اس قسم کے عامیانہ اور جاہلانہ سوالات میں سے قبر کے سوال و جواب پر ایک شبہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ قبر میں جانے کے لیے جب کوئی اور راستہ اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا سوراخ بھی نہیں ہوتا تو فرشتے اس میں کس طرح اندر داخل ہوتے ہیں؟ یہ شبہ دراصل ان حقیقت ناشناسوں کا ہوتا ہے
جو فرشتوں کو شاید اپنی طرف کا گوشت پوست سے بنی ہوئی مادی مخلوق سمجھتے ہیں۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ فرشتوں کے کہیں پہنچنے کے لیے، جانے کے لیے دروازے یا کھڑکی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہماری نگاہیں یا آفتاب کی شعاعیں جس طرح شیشوں میں سے نکل جاتی ہیں، اسی طرح فرشتے اپنے وجود کی لطافت اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے پتھروں کے آر پار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے قرآن و سنت میں مردوں کو سننے کی اصل حقیقت۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بندہ کی ویڈیو دوسروں تک پہنچا کر ثواب دارین حاصل کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔